نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے خدا رب ذوالجلال کے لیے، درود و سلام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور آپ سب طالبان حق قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 158 سے شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ شاعر جمع ہے شعیرہ کی، اور اس کا معنی ایک علامت کے ہے۔ اناف کے نزدیک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حج اور عمرے میں واجب ہے، اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے، یہ نام تھے بتوں کے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ صحیح کرنا ناگوار گزرا بتوں کی وجہ سے کہ یہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی پیروی میں دوڑنا ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم بتوں کی وجہ سے ان کی اس سنت کو ترک کر دو۔ تو مسلمانوں کے اندر جو دلوں میں نفرت اور ناگواری پائی جا رہی تھی، اس کو بڑے حکیمانہ انداز سے دور فرما دیا، یعنی کوئی حرج نہیں، بے شک صفا اور مروہ میں دوڑ لگا لیا کرو، اور اس کا واجب ہونا حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پر دوڑی تھی، اور وہ 7 چکر لگائے تھے انہوں نے، اور یہ ان کا ایک اضطراری فعل تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اس وقت پانی کی تلاش میں تھی۔ تو ان کا یہ دوڑنا، ان کا یہاں اس طرح سے پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانا، اللہ نے اپنے شعائر، اپنی نشانیاں، اپنی علامتوں میں سے قرار دیا، اور ان کے درمیان صحیح کرنا حج اور عمرے کا رکن قرار پایا۔ اسی وجہ سے آج مرد اور خواتین جو بھی جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، وہ صفا اور مروہ پہ صحیح کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس جگہ پہ جن جگہوں پہ وہ دوڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، تو ان جگہوں پر دوڑنا اور باقی جگہوں پر چلنا، چل کے جانا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک، اللہ نے اسے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت میں اپنی ایڑیاں رگڑی، باری تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا چشمہ وہاں سے پیدا فرمایا، وہی آب زمزم قرار پایا۔ اب یہاں غور کریں تو حضرت ہاجر علیہ السلام کا دوڑنا، مطلب دوڑتا کس چیز سے ہے؟ اپنے پیروں سے چلتا ہے، پیروں سے، پھر پیروں سے ایڑیاں ہی رگڑی ہے تو چشمہ بھی آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن مقامات کو انبیاء اور اولیاء کے قدموں سے نسبت ہو جائے، وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول اور متبرک قرار دیے جاتے ہیں، اور ان کا شمار اللہ کی نشانیوں میں ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے یاد الہی کی نعمت میسر آتی ہے۔ تو جہاں انبیاء اور اولیاء محو استراحت ہے، ان جگہوں کی برکت اور مقبولیت کا عالم کیا ہوگا، تھوڑی دیر کو سوچئے گا ضرور۔ تو اب یہاں حج اور عمرہ دونوں میں صفا و مروہ کی صحیح کا حکم بھی آ گیا، پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کی قدردانی کی جاتی ہے۔ وہ چونکہ اللہ کے لیے وہاں رکے تھی، اللہ کے لیے انہوں نے وہاں بے آب ہو گیا اس دخل جگہ پر رکنا پسند فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو ان کا تسلیم و رضا کا پیکر بننا، اللہ کی حکم کی فرما برداری میں رہنا، اس محبت کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی دوڑتا ہے وہاں صحیح کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت ہے، جسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیا اور ہمارے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہے روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے انہیں کھول کر بیان کر دیا انہی لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ،
کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود انکار کرنا باعث لعنت ہے۔ اب یہاں زیادہ اب غور کریں تو ساری جگہوں پہ چونکہ ذکر نبی کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ کا تھا، یہودی جسے چھپاتے تھے، تو یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جو علوم اور جو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیے چیزیں انہیں دوسروں سے چھپانا نہیں چاہیے، ان کا بتانا تعلیم ما انزل اللہ کے حکم میں آتا ہے۔ البتہ جو کشف کے ذریعے علوم حاصل ہوتے ہیں، جو ایک انفرادی ہر ایک کا مقام ہے، ان کا چھپانا حق ہوتا ہے۔ پھر اشارات معرفت ان آیات میں پائی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کو بھی دیکھیں تو وہ حجابات قرار دیے صوفیاء نے کہ حجاب جو ہے وہ اس تک لے جاتا ہے، محبوب تک لے جاتا ہے۔ تو صفا اور مروہ حجابات مکہ ہے، مکہ حجاب حرم ہے، حرم حجاب بیت ہے، اور بیت اللہ حجاب الوہیت ہے۔ یعنی آپ یہ سب چیزیں ہیں، مگر ان سب چیزوں تک جانا بھی محبوب تک لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عارفوں کا اپنا مقام ہے، زاہدوں کا اپنا مقام ہے۔ تو صفا اور مروہ ان دونوں کی نسبت بھی صوفیاء نے عارفوں اور زاہدین کی طرف لی ہے کہ صفا عارفوں کا مقام ہے اور مروہ زاہدوں کا مقام ہے۔ صفا سے روح کا اشارہ مراد لیا گیا اور مروہ سے قلب کا۔ سیدہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صفا روح کا مخالفت حق کے میل سے پاک ہونا ہے اور مروہ نفس کا خدمت حق میں قائم ہونا ہے۔ یعنی ایک طرف روح کو، اپنے باطن کو ہر طرح کی میل کچیل سے پاک کرنا، اور دوسرا خدمت حق کے لیے کوشاں ہو جانا، اپنی پورے وجود کو لگا دینا، اللہ کی خدمت، اللہ کا حق ادا کرنا، مخلوق خدا سے محبت کرنا، مخلوق خدا کے کام آنا ہے، جس سے ایک انسان کے اندر ہمدردی، غمخواری جیسے جذبات آتے ہیں، جس سے معاشروں میں سکون اور اطمینان پنپتا ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ البتہ جو لوگ توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، ظاہر کر دے جو اب تک چھپاتے رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ اب یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے چونکہ ذکر تھا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر وہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ وہ لوگ سوائے ان لوگوں کے، البتہ وہ لوگ جو توبہ کرے۔ اب پہلا سٹیپ آ گیا توبہ کا، یعنی انسان کے اندر ندامت آ گئی، اس نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی، یہ توبہ ہے۔ دوسری چیز بیان کی وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کرے۔ اصلاح کیا ہے کہ نیت اور اپنے عمل کو درست کر لے، یہ جان لے کہ اللہ چھپے ہوئے خیالات کو جاننے والا ہے، تو جب اصلاح کرنا چاہیں گے، کریں گے تو اللہ بخوبی جانتا ہے۔ وَبَيَّنُوا، اور بیان حق، کہ جو حق بات تھی جسے پہلے چھپایا تھا اب اسے کھول کر بیان کر دیا، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ اور یہ 3 سٹیپس ہیں کہ جو بندے گناہگار بھی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ توبہ، ندامت اور اعتراف خطا، آنسوؤں کے ساتھ جانا، اللہ سے معافی مانگنا، کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا، وَأَصْلَحُوا، اور نیت اور عمل کی درستگی کے لیے لگ جانا، پرعزم ہو جانا کہ اب میں وہ کام جو غلط کیا تھا اب نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد بیان حق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ ہر وقت یہ سوچے کہ میں قرآن پاک، احادیث مبارکہ کی حق بات دوسروں تک پہنچاؤں، اس میں لگ جاؤں، تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بلکہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ واقعی توبہ کرتے ہیں انہیں اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے جو عام بندوں کو بھی نہیں میسر ہوتے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، جیسے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، پہلے وہ ایک ڈاکو تھے، توبہ کی، اصلاح کی، اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے کہ آج ہم نام لیتے ہوئے کہتے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔
بہرحال اس کے بعد آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حال پر مرے کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب یہاں کفر پر مرنے والوں کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہیہ سے محروم کر دیے جاتے۔ اب بیچ میں بتایا کہ جنہوں نے توبہ کر لی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، مگر جنہوں نے توبہ نہیں کی یہاں تک کہ انہیں موت نے آ لیا اور وہ کفر کی حالت میں مرے، تو ایسے لوگ رحمت الہیہ سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ان کی محرومی اور بدبختی پھر دائمی کہلاتی ہے، ان پر عذاب شروع ہو جانے کے بعد کوئی تخفیف نہیں ہوگی، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، لا یخفف عنہم العذاب نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو ہم بھی دن رات گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لغزشیں ہیں ہماری بھی، اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ اللہ یہ جو ایمان اور زندگی دے رہا ہے، یہ مہلت دے رہا ہے، گویا کہ ہم توبہ کر لیں، اس کی راہ کی طرف پلٹ آئے اور اپنی زندگی ایسے گزاریں جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اس سے پسند ہو۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔